السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس نشست میں قصیدہ بردہ شریف کی 34 فصل کا ہم آغاز کریں گے۔ اب تک ہم نے 3 فصلوں کا اختتام کیا ہے۔ چوتھی فصل میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت جو انوار ظاہر ہوئے، جو واقعات رونما ہوئے، ان کو الگ الگ شعر میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے ابانا مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ و مختتم۔ ابانا کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا، مولدہ یہ جائے ولادت، جہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہی۔ عن طیبی، طیب معنی آتے ہیں خوشبو کے، عنصرہ سے مراد یہاں پر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یا طیبہ یہ ندائے برائے تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کس قدر تعجب خیز۔ مبتدئن وقت ابتدا و مختتم وقت اختتام۔ اب اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کی جائے ولادت شریف نے آپ کے ذات اقدس کی خوشبو ظاہر کر دیا۔ واہ کس قدر خوشبودار ہے جائے ولادت اور مزار اقدس۔ اس شعر میں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی آمد پر جو خوشبوئیں ظاہر ہوئی، جو انوار ظاہر ہوئے، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت کے انوار اور اس وقت کے جو خوشبوئیں تھے اس کا تذکرہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ واہ کس قدر تعجب خیز پاکیزگی ہے کہ اس نور کی کیفیت اور کمیت پر تم غور کرو۔ جب اس کی ابتدا کا یہ حال ہے تو اس کی انتہا اور اس کے اختتام کا کیا حال ہوگا۔ اس مولود کی کس قدر شان و عظمت، اس کے فضائل و کمالات ہیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ کے موقع پر جو احوال، عظمت و نورانی کیفیات رونما ہوئے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بوقت ولادت ایسی خوشبو پھیلی کہ ساری فضا معطر ہو گئی اور ساری فضا خوشبو سے مہکنے لگی، اور ایسا نور پھیلا کہ جس سے آسمان تک ہر شے منور ہو گئی، اور اس روشنی سے مجھے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ تھے، آپ کا جسم اطہر ہر قسم کی آلائش سے پاک تھا۔ تو اس طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کے ولادت کے وقت ایسی خوشبو پھیلی کہ اس خوشبو سے ساری فضا معطر ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو آپ کی پھوپھی ہوتی ہے، بوقت ولادت بحیثیت داعیہ موجود تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے بوقت ولادت 6 عجائبات میں نے دیکھی ہے۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ آپ ولادت کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہو گئے حضور علیہ السلام۔ پھر دوسری بات، پھر سر اٹھا کر لا الہ الا اللہ فرمائے۔ تیسری بات، آپ کے جسم اطہر سے نور چمکا جو چراغوں کے نور پر غالب تھا۔ پھر چوتھے عجائبات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ حسب دستور میں غسل دینا چاہیے تو آواز آئی اے صفیہ تکلیف مت کرو، یہ دست قدرت سے غسل دیے ہوئے ہیں۔ پھر 5ویں بات جو آپ فرماتے ہیں، آپ مختون ناف بریدہ تھے،
پھر چھٹویں بات آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھا جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح وقت ولادت کے وقت یہ 6 عجائبات یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی نے یہ عجائبات کو دیکھا ہے۔ تو یہ ولادت کے وقت جو انوار ظاہر ہوئے، جو عجائبات ظاہر ہوئے، جو خوشبوئیں ظاہر ہوئی، جس کو حضرت آمنہ نے بیان فرمایا، حضور علیہ السلام کی پھوپھی نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح جب حضور کا وقت وصال آیا، اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے موقع پر ایسی خوشبو سونگھی جو مجھے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ یہ وقت اختتام پر حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت جب میں نے حضور علیہ السلام کے پاس ایسی خوشبو سونگھی، ایسی خوشبو میں نے کبھی دنیا میں نہیں سونگھی ہے۔ تو یہ اس طرح ان خوشبوؤں کا تذکرہ حضور کی آمد کے وقت جو خوشبوئیں ظاہر ہوئی، وقت وصال کے وقت جو خوشبوئیں ظاہر ہوئی، حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقام۔ یومن یعنی یہ میلاد کے دن کو کہتے ہیں، یومن معنی دن کے آتے ہیں، یہاں پر میلاد کا دن مراد ہے۔ تفرس معنی آتے ہیں فراست سے پہچاننا، فراست سے پہچاننا۔ فیہ الفرس، فرسن یہ اہل فارس کو کہتے ہیں۔ قد انذروا، انذروا معنی آتے ہیں انجام سے ڈرانا، آگاہ کرنا۔ بحلول یہ نازل ہونے کے معنی میں، اترنے کے معنی میں آتے ہیں۔ بؤسی سخت مصائب، شدید محتاجی جو ہوتی ہے اسے بؤسن کہتے ہیں۔ والنقمی اور یہ سزا بلاؤں کے معنی میں آتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، میلاد کے دن اہل فارس جان لیے تھے، پہچان لیے تھے کہ ان کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ ان پر سخت مصائب اور بلائیں اتریں گی۔ تو اب یہاں پر امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ لفظ فرسن جس کے معنی اہل فارس کے آتے ہیں، یہ فرسن کی جمع فارسن کی جمع فرسن ہے، اس سے مراد اہل ایران ہے جو مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ یہ اپنے والد کے 10 سے زیادہ اولاد تھی اور سب کے سب شہسوار بہادر تھے، اس لیے فرس نام پائے۔ اور فارس اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ فراست، یہ اہل فراست تھے، کسی چیز کا اپنے فہم و نظر سے اندازہ کر لیتے تھے۔ اہل فارس کو ان کے کاہن پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ نبی یہ آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے اور ان کے مومنین کے دست مبارک پر تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس مبارک دن جو معجزات اور علامات نبوت ظاہر ہوئے، اہل ایران کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی حکومت زوال سے دوچار ہو جائے گی۔ ولادت مبارکہ کے مبارک دن میں ایران میں جو واقعات پیش آئے، من جملہ ان کے اہل فارس سے متعلق یہ تھا کہ ان کے سفید محل کے 12 کنگرے جھڑ گئے، 1000 سال سے جلتے ہوئے آتش کدہ کی آگ سرد ہو گئی، بجھ گئی، دریائے ساوا خوش ہو گیا، نہر فرات بہنے سے رک گئی۔ یہ میلاد شریف کا دن تھا۔ ان واقعات سے وہ جان گئے کہ ان کو اپنی حکومت کے زوال سے ان کو متنبع کرا دیا گیا ہے، اب ان پر شکست ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اہل فارس کو اللہ تعالیٰ فراست عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، آگ کی پوجا کرتے، کفر و شرک میں مبتلا رہتے۔ آخرکار جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو ایران میں مسلمانوں کا پہلا حملہ ہوا، جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر بنا کر بھیجا اور مسلمانوں کو پہلی کامیابی عطا ہوئی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ما بقی جو کسر رہ گئی تھی سب پوری کرے، اور اس طرح پھر ایران
بلاد اسلام میں شامل ہو گیا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی ولادت سے اہل فارس یہ جان گئے کہ اب ہم کو اس طرح مصیبتیں آنے والی ہے، ہماری حکومت اب ختم ہونے والی ہے، اب ہمارا زوال شروع ہونے والا ہے۔ یہ اہل فارس جان چکے تھے، اور اہل فارس کے جو کاہن تھے، جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، ان کے پاس جو جادوگر رہا کرتے تھے، انہوں نے بتلا دیا کہ اب آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اب ان سے آپ کی حکومت ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس کا تذکرہ آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِمِ۔ باتا مانے آتے رات گزارنا، جو کام رات میں ہوتا ہے اسے باتا کہتے ہیں۔ ایوان کہتے ہیں محل کا حصہ، کسرا مانے یہ کسرا مقام کا نام ہے۔ وَهُوَ مُنْصَدِعٌ، منصدع مانے آتے ہیں ٹوٹ جانا، پارا پارا ہو جانا، پھٹ جانا۔ کشمل، شمل کہتے ہیں جمعیت کو، اصحاب لشکر کو۔ ملتئمی، غیر ملتئمی کے معنی آتے ہیں نہ ملنے والی، جمع نہیں ہونے والے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اور کسرا کا محل ایسا ٹوٹ گیا جیسا کہ کسرا کی جماعت ٹوٹ گئی، اب وہ جمع ہونے والی اور ملنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک کے دن کسرا کا جو محل، جو سفید سنگ مرمر کا تھا، جس کے چھت کی بلندی 100 گز کی تھی، جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت تک وہ نہیں ٹوٹے گا، زمرد اور موتیوں سے اس پر نقاشی کا کام کیا گیا، اس پر سونے کا پانی بھی چڑھایا گیا تھا، وہ نہایت مضبوط عمارت تھی۔ ولادت مسعود کی رات میں اس میں ایسا شگاف آ گیا کہ اس کے 14 کنگرے اچانک ٹوٹ کر گر گئے اور 8 باقی رہے، جو اس بات کو بتا رہے تھے کہ ان کی حکومت زوال پذیر ہو جائے گی اور 8 بادشاہ تک چل کر ختم ہو جائے گی۔ بظاہر مضبوط حکومت تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت تک ہم اس حکومت پر قائم رہیں گے۔ اچانک اس کے کنگروں کے جھڑ جانے سے ان کے دل دہل گئے اور رنج اور غم سے دوچار ہو گئے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی یہ حکومت اب ختم ہو جانے والی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے کسرا کا جو محل تھا، جو اس پر غرور تکبر کیا کرتے تھے کہ سنگ مرمر ہے، یہ قیامت تک یہ محل نہیں ٹوٹے گا، حضور کی ولادت کے وقت وہاں پر اس طرح وہاں کا محل بھی ٹوٹ گیا، وہاں کے جو کنگرے تھے وہ بھی ٹوٹ کر گر گئے، جس سے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ اب ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ تو اس طرح اس کا تذکرہ آپ اس شعر میں فرما رہے ہیں۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِ الْعَيْنِ مِنْ صَدَمِ۔ والنار، نار کہتے ہیں آگ کو، خامدہ کہتے ہیں بجھ جانا، انفاس سانس جو لیتے ہیں اس سانس کہتے ہیں، اسف افسوس کو کہتے ہیں۔ علیہ والنہر، نہر سے معنی دریا ہے، یہاں پر دریائے فرات مراد لیا گیا ہے۔ ساہی معنی آتے ہیں بھولنا، عینن مانے آنکھ، صدم مانے غمگین ہونا، دہشت میں پڑ جانا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اور اہل فارس کی آگ کی سانسیں اس کی بربادی پر بجھ گئی اور ان کی دریائے فرات دہشت کے مارے بہنے سے رک گئی۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ساری دنیا کے لیے ایک خوشی ہے کہ اب اسلام کی روشنی آ رہی ہے، کفر کی تاریکی چھٹ رہی ہے، اہل دنیا کے لیے امن و سلامتی آ رہی ہے، ظلم و بربریت ٹوٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی رات کفر کا جو زور ٹوٹا تو بتوں پر اور بت پرستوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ جس رات حضور علیہ السلام تشریف لائے صبح صادق کے وقت، اس وقت بتوں پر اور بت پرستوں پر ایک دہشت، ایک خوفناک ان پر طاری ہو گئی۔ اسی دہشت میں فارس کے بت کدے کی آگ بجھ گئی، جبکہ یہ آگ 1000 سال سے دہک رہی تھی، اور اس کو دہکاتے رکھنے اور بجھنے نہ دینے کے لیے بکثرت خدمت
یادگار کام کرتے تھے، اور ایک قول میں ہے کہ 2000 سال سے یہ آگ دہک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک جب ہوئی تو اچانک یہ آگ بجھ گئی۔ اس کا بجھ جانا اس بات کی علامت تھی کہ آتش پرستی کا زوال ہونے والا ہے اور اس کا زور ٹوٹنے والا ہے۔ یہ اس طرح حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو 1000 سال سے جو آگ دہکتی ہوئی آ رہی تھی، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر اس آگ کو بجھا کر یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ جو آگ پرستی کرنے والے ہیں اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو اس طرح ان اشعار میں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو انوار ظاہر ہوئے، جو واقعات ظاہر ہوئے کہ اس طرح ہزاروں سال کی جلنے والی آگ بجھ گئی، اس طرح جو کسریٰ کا جو محل تھا اس پر ناز کیا کرتے تھے کہ یہ قیامت تک نہیں ٹوٹنے والا ہے، تو وہ بھی ٹوٹ کر 14 کنگرے وہاں سے گر گئے، اس کا بھی تذکرہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے۔ تو اس میں ولادت پر ہونے والے واقعات، انوار و تجلیات کا تذکرہ حضرت امام شرف الدین بوسی رحمۃ اللہ علیہ ان اشعار میں فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔